موضوع الدرس فی ہجرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والرد علی المشرکین، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع في علومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وأنزل في قولهم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فكان ذلك اليوم يسمى بيوم الرحمة الذي اجتمعوا عليه من الرعي، یوم الزحمت الذی اجتمعوا علیہ من الرعی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار نے دار الندوہ میں جو تجویزیں پیش کی ہیں یہ بھی تھی کہ آپ کو قید کر دیا جائے، اسی قید کی حالت میں آپ فوت ہو جائیں گے، جیسے آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، مر گئے تو اب ان کا بھی تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے نا، تو اس لیے اب حضور کا بھی اس کے بعد کوئی نام نہیں لے گا۔ اللہ نے قرآن مقدس کی یہ آیت نازل فرمائی، ہم یقولون شاعر، یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کریں ان کی موت کا۔ فکان ذلک اليوم یسمى یوم الزحمۃ، یہ دن جو تھا بڑی زحمت کا دن تھا کہ سب ایک بات پہ اکٹھے ہوئے۔ وَعَنِ السُّدَيْنَ وَهَذَا السِّيَاقِ وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي إِرَادَتِهِمْ إِخْرَاجَهُ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو اب انہوں نے ایک تجویز یہ بھی دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکے سے نکال دیں، کسی دوسری طرف چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ کر سکتے ہو کرو، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، تاکہ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا، زمین سے نکالیں۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کو کیا نکالیں گے، آپ کے بعد جو خود بھی تھوڑی سی مدت رہیں گے اس کے بعد ہلاک ہو جائیں گے۔ وَكَذَا رَوَى اللَّوْفِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى مُجَاهِدٌ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَمُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ وَقَتَادَةَ وَأَقْسَمَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ۔ وَقَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ فَقَامَ رسول اللہ ينتظر امر اللہ حتى اذا اجتمعت قریش فمکرت به وارادوا به ما ارادوا واتاه جبریل علیہ السلام۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا حکم نازل فرماتے ہیں، تو جو انہوں نے مشورہ کیا تھا اس کے بعد ان کو پتہ لگ گیا، لیکن اب اللہ نے وحی بھیجی۔ وَأَمُرْنِ جو فَأَمَرَهُ أَلَّا يَبِيتَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي كَانَ يَبِيتُ فِيهِ۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں رات گزارتے ہیں آج وہاں رات نہ گزاریں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فامرہ ان یبیت علی فراشہ،
وَيَتَسَجَّى بِبُرْدٍ لَهُ أَخْضَرٍ۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا کہ علی ایسا کرو کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور یہ میری چادر بھی اوپر لے لو۔ وَيَتَسَجَّى بِبُرْدٍ لَهُ أَخْضَرٍ، سبز رنگ کی چادر تھی۔ فَفَعَلَ ثُمَّ خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْقَوْمِ وَهُمْ عَلَى بَابِهِ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور وہ لوگ جو تھے آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ وَخَرَجَ مَعَهُ بِحِفْنٍ مِّن تُرَابٍ وَجَعَلَ يَضْرِبُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، آپ نے مٹی اٹھائی اور ان کے سروں پہ ڈالتے گئے۔ وَأَخَذَ اللَّهُ بِأَبْصَارِهِمْ عَن نَّبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اندھے ہو گئے، ان کو پتہ نہیں لگا، حضور پاک کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ حضور جب چل رہے تھے، جا رہے تھے، تو یہ آیات پڑھ رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم، اِلَىٰ قَوْلِهِ فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے دشمن کا خطرہ ہو تو یہ آدمی آیات پڑھتا جائے تو وہ دیکھ بھی نہیں سکے گا، اور آدمی خیریت کے ساتھ، کیونکہ اس میں آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وقال الحافظ ابو بکر البیہقی روا ان کرمت ما يؤكد هذا وقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كانت دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك يا بنيتي وقال يا أبتي وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الهجر يتعاهدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم إلا من قد فسيبه من دمك۔ حضور بیٹھے تھے کہ بی بی فاطمہ تشریف لے آئیں رضی اللہ عنہا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے نہ روؤں کہ کافر جو ہیں ان کے سردار جو ہیں آج ہجر کے اندر یعنی حتیم کے اندر کٹھے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہیں کہ لات کی قسم، عزا کی قسم، منات کی قسم، کہ جب حضور کو ہم دیکھیں گے تو سب کے سب متفق ہو کے حضور پہ حملہ کر کے قتل کر دیں گے۔ تو اب میں نے جب یہ سنا تو میں نہ رہوں، کیا کر سکتا؟ فقال وَيَا بُنَيَّتِي أَتَئِتِنِي بِوُضُوءٍ، حضور نے فرمایا بی بی فاطمہ پانی لے آؤ میں وضو کروں۔ فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم خرج إلى المسجد فلما رأوا قالوا ها هو ذا فتعتقوا رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول الله قبضة من تراب فحسبهم بها وقال شاهت الوجوه فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصباته إلا قتل يوم بدر كافرا۔ ثم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم خرجه فلا أعرف له إلا۔ اب حضور پاک نے وضو فرمایا، وضو فرما کے مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو نے کہا اچھا یہ ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انہوں نے گردنیں نیچے جھک گئی اور سر نہیں اٹھا سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں کے اوپر مٹی پھینکی اور یہ بھی پڑھتے گئے شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ فما اصاب رجلا منہم۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جس بندے کے سر پہ بھی مٹی حضور نے ڈالی
اور جس میں مٹی پہنچی وہ بدر والے دن کافر ہو کے قتل ہوا، مارا گیا، یعنی اس کو اسلام میں نصیب ہی نہیں ہوا، وہ کفر پہ مرا۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرني عثمان الجريري عن مقسم مولى ابن عباس اخبره ابن عباس في قوله يمكر بك الآية قالت شاورت قریش لیلة بمکہ، قریش کے سردار اکٹھے ہوئے مکے میں اور مشورہ کرتے رہے۔ فقال بعضهم اذا اصبح فاثبتوا بالوثاق، انہوں نے کہا کہ حضور کو ہم پکڑ کے گرفتار کر کے قید کر دیں۔ فقال بعضهم بل اقتلوه، بعض نے کہا کہ نہیں آپ کو قتل کر دیا جائے۔ وقال بعضهم بل اخرجوه، فاطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فما بات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالغار۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو خبر عطا فرما دی، حضور پاک نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹایا اور حضور تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ اس غار میں پہنچے، جبل ثور پر جو غار ہے، وَتُبْشِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا، اور وہ جو کفار تھے نا وہ پہرا دے رہے ہیں گھر کے باہر، ان کے خیال میں حضور سو رہے ہیں۔ فلما يعصونه يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبحوا صاروا إليه فلما رأوا عليا رد الله تعالى مكرهم، اب جب دیکھے تو حضرت علی ہے، تو ان کی ساری تجویز اور مکر جو تھا اللہ نے ان کے منہ پہ مار دیا۔ فقالوا أين صاحبك هذا قال لا أدري، فاقتصوا أسره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت۔ اب وہ ڈھونڈتے اس پہاڑ پہ پہنچ گئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر جو ہے وہ مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔ فقالوا دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت إلى بابه، اور کہنے لگے بھی اگر حضور اس غار میں داخل ہوتے تو یہ جالا کیسے قائم رہ سکتا ہے، ٹوٹ گیا تھا۔ حضور پاک اس یعنی غار کے اندر جو ہے 3 راتیں آپ نے گزاری۔ وقال محمد بن ساغر محمد بن جعفر بن زبیر عن عروة بن الزبیر فی قول تعالی یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، فمکرت بهم بکید المتین حتی خلصتک منہم۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے بھی بڑی مضبوط تدبیر کی، میں نے بدلی آپ کو کیسے دشمنوں کی قید سے ہم نے نکالا اور کیسے ہم نے آپ کی حفاظت کی، اور دشمن جو ہے آپ کو ذرے کے برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے روایات پڑھی ہیں، ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے، اس میں تو صرف خلاصہ ہوتا ہے، بنیادی بات ہوتی ہے، تفصیل نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ یاد، اللہ نے ہمیں حکم دیا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم، تو یہ جو حکم ہے تفصیل اس کی کہاں سے ملے گی؟ حضور کے عمل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا نماز قائم کرو، کیسے کریں؟ تفصیل حضور کے عمل سے ملے۔ اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ ادا کریں، بھی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سونا ہو تو کیا ہے، چاندی ہو تو کیا ہے، نقد ہو تو کیا ہے، مال مویشی ہو، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں تو ان کا کیا ہے، یہ کون بتلائیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو تفاصیل جو ہے نا جی وہ ہمیں حدیث پاک میں ہے۔ اب قرآن نے بھی اتنا بدلا دیا ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی کہ آپ کو ہم قید کریں یا قتل کریں یا نکالیں، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے؟
باقی جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں ان کے اندر تقدیم تاخیر ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے، فطری بات ہے کہ جس صحابی نے جو بات جیسے سنی نقل کر دی۔ اچھا، کسی نے ایک حصہ سنا دوسرا نہیں سنا، کسی نے آخری باتیں سنی پہلی نہیں سنی، ضروری تو نہیں ہے کہ سارے صحابہ اکٹھے بیٹھے ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ تقدیم تاخیر ہوتی ہے، تو اس کا حل مفسرین اور محدثین اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے ہمیں قرآن بغیر حضور کے فرمان کے سمجھ نہیں آ سکتا ہے، ایسے ہمیں حضور کا عمل بھی بغیر صحابہ کے سمجھ نہیں آ سکتا۔ کہ حضور کو وضو کرتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ حضور میں نماز میں آپ بھول گئے تو اس کا کیا کیا کس نے بتلایا؟ صحابہ نے۔ تو اللہ کے نبی کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا، اور صحابہ کے بغیر فرمان محمد مصطفیٰ سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے فقہاء کے نزدیک یہ چار چیزیں حجت ہوتی ہیں، پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع۔ اجماع مانا جس مسئلے میں صحابہ اکٹھے ہو جائیں اس کا مقام بھی پھر وہی ہو جاتا ہے سنت کا مقام۔ اور اس کے بعد ہے قیاس۔ قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ واضح حکم موجود نہیں ہے لیکن کسی سابقہ حکم پر ہم اس کو قیاس کر لیں گے، لیکن وہ حکم قرآن و سنت میں ہوگا۔ یہ چار چیزیں ہیں جن سے استدلال پکڑا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی گزارا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنے پر کتنا جھگڑے ہیں، اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، لیکن سورۃ فاتحہ پر تو لڑتے ہو، اور فاتحہ میں جو حکم ہے اس پہ کون عمل کرے گا؟ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، اور بھائی بیٹھ جاؤ یار، کیوں تنگ کرتے ہو، بعد میں آتے ہو، ابھی پرچی پہنچانی تھی آپ نے، پیچھے سے آ جاؤ، کچھ اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا بھائی۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ حنفی مسلک میں مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شافعی مسلک میں ضروری ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اگر نماز جہری ہے تو نہ پڑھے، اگر سری ہے تو پڑھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ لیکن فاتحہ پر تو لڑتے ہو، فاتحہ ہی میں تو تقلید کا حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، نہ وہ جن پہ تیرا غضب ہے یا جن کو تم نے گمراہ کیا ہے۔ اچھا، جن پہ انعام فرمایا وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک۔ تو ان کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ اسی لیے علماء نے یعنی یہ لازم رکھا ہے کہ آدمی کا گزارا جو ہے بغیر ائمہ اربعہ کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے دین کو مرتب کر کے، مدون کر کے، یوں سمجھ لیں کہ پھول کھلے ہوئے ہیں لیکن مالی پھول لے کے گلدستہ بنا کے گھر والوں کو پیش کرتا ہے۔ وہ جو مسائل احادیث میں منتشر تھے اور ان سے کیا کیا مسئلہ نکلتا تھا، ان کو فقہاء نے جمع کر کے گلدستہ بنا دیا اور کتابیں لکھ دی کہ یہ کتاب الطہارہ ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب البیوع ہے۔ اب جو مسئلہ دیکھنا ہے ہم ایک منٹ میں دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے کسی سے بغض نہ رکھا کریں، خاص طور پہ ائمہ اربعہ سے، اور خاص طور پہ اولیاء اللہ سے۔ اگر ان کے بارے میں دل میں بغض آ گیا تو پھر آدمی کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوگا۔ اولیاء اللہ
کی صحبت سے بات جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے، دل میں انشراح پیدا ہوتا، اور پھر آدمی کو اس عمل میں دل لگتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ نے موقع دیا تھا، اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے نا کہ اگر حضرت علی مجھے ایک دن اور ایک رات دے دیں تو میرے سارے عمل لے لیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کون سی رات؟ فرمایا وہ غار والی رات جو ہے نا، اگر اس کا ثواب مجھے دے دیں، اور دن وہ ہے کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور وہ کا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا جہاد کے لیے، یہ ایک دن میں سے سارے اعمال لے لیں۔ تو یہ مقام تھا، صحبت کا اثر تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک لڑی ہے، ایک لڑی سے لڑی، جیسے دیکھیں نا ایک تسبیح میں دانے ہیں، اگر ایک جگہ دھاگا ٹوٹ جائے دانے بکھر جائیں گے۔ تو اگر آپ نے صحابہ کو چھوڑ دیا دین ختم، آپ نے فقہاء کو چھوڑ دیا دین ختم، آپ نے علماء کو چھوڑ دیا دین ختم، اولیاء اللہ کو چھوڑ دیا دین ختم، سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو ہم مخالفت کرتے رہتے ہیں نا پیروں کی اور ان کی، یہ وہ پیر ہیں جیسے آج کل آپ نے اخبار میں پڑھا ہے نا کہ ایک پیر صاحب کو جوش آیا تو اپنے 20 مریدوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ اتنا بڑا قاتل جو ہے وہ بھی پیر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ دائم و قائم رکھے۔ اب اس کے بعد آج کی جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں ان کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ثم اتنا بعذاب علیم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ ان آیات میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں قریش پر، ان کو دعوت توحید دی جاتی ہے، اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، تو وہ بدبخت جو ہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ تو بس ایک ہم نے سنا ہے، ہم چاہیں ہم بھی اس طرح کا قرآن بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی جہالت تھی، قرآن نے تو خود چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ایک سورت تو بنا کے لے آؤ۔ اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، پوری دنیا سے اپنے مددگار بلا لو۔ جب تم ایک آیت نہیں بنا سکتے تو کہہ رہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے۔ اب ضد کا کیا علاج ہے؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں جو محمد مصطفیٰ ہمیں سناتے ہیں، کبھی آدم کا قصہ سناتے ہیں، کبھی عاد کا قصہ سناتے ہیں، قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ اور گستاخی میں اتنی بڑھ گئے کہ اللہم
ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن آپ نے بھیجا ہے، میرا مدنی آپ نے بھیجا ہے، ہم نہیں مانتے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے ہم پر پتھر برساؤ، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر کوئی عذاب دردناک بھیج دو، اگر قرآن سچا، نبی سچا ہے، بھیجیں آسمان سے پتھر۔ یعنی بے حیائی کی انتہا ہو گئی ہے نا کہ آدمی اللہ سے عذاب مانگے۔ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، آج کل بھی کئی لوگ ہیں جن کو کہہ دو بھائی اللہ کے بندے نماز پڑھو، نماز ہو گیا، چھوڑو یار، کوئی تمہارے ہاتھ میں جنت ہے؟ چھوڑو تم، چلو ہم جہنم چلے جائیں گے، کیا ہو گیا؟ یہ آج کل بھی ہے۔ کسی کو کہہ دو کہ میرا بھائی داڑھی رکھو، کہ یار دین کو داڑھی میں رکھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے، تو چند کالج کے لڑکوں نے لکھا کہ حضرت یہ کیا مولویوں نے داڑھی اور داڑھی اور داڑھی بنا رکھی ہے، پھر داڑھی کے اندر دین رکھا ہوا ہے؟ فرمایا میرے بھائی داڑھی کے اندر دین نہیں ہے، لیکن دین کے اندر داڑھی رکھی ہوئی۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی جو آدمی پگڑی باندھے ہوئے ہو، مسواک جیب میں ہو، اس کی شلوار جو ہے وہ چھوٹی پنڈلی تک ہو، لمبا کرتا ہو، ہاں دیکھا ہے کارٹون جا رہا ہے۔ اگر اس نے انگریزی سوٹ 3 پیس پہنا ہوا ہو، بال الٹے کیے ہوئے ہوں اور اس کی کٹنگ بالکل انگریزوں کی طرح ہو گیا، یار یہ تو بڑا آدمی لگتا ہے، معزز آدمی ہے، شاید پتہ نہیں افسر ہو، یعنی جو کافروں کی شکل بنائے وہ معزز ہے، اور جو حضور کی شکل بنائے، چھوڑو یار یہ مولوی ملا کارٹون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ اتفاق کی بات ہے کہ قریش تجارت پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کا اس علاقے میں گزر ہوا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر گزرے تھے نا، تو بستی والوں نے آپ کو دعوت نہ دی، کھانا نہ دیا، مہمان نوازی نہ کی۔ حتیٰ اذا اتوا علی قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوها، تو اس قریشی نے غصے سے ان سے کہا کہ یار کیا تم بات کرتے ہو، تم تو ایسے سخی ہو کہ ایک نبی کو بھی کھانا نہیں دے سکے۔ اور نے کہا قریشی صاحب زیادہ تقریر نہ کرو، ہم نے پتھر تو نہیں مانگے اللہ سے، ہم نے تو اللہ سے پتھر مانگے تھے کہ ہم تمہارے نہ حجارۃ من السماء، تم زیادہ احمق ہو کہ ہم زیادہ احمق ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے تو کسی ایک گھر والے نے کھانا نہیں دیا ہوگا نا، تمہارا تو جمع کا صیغہ ہے کہ قالوا اللہم، سب کہنے لگے کہ یا اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، لیکن عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی عذاب بھیجنا کیا مشکل ہے، لیکن میں کیسے عذاب بھیجوں آپ جو یہاں موجود ہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، میرا محبوب آپ جب یہاں ہیں تو ہم عذاب کیسے بھیجیں؟ عذاب سے روکنے والی ایک چیز تو یہ ہے کہ میرا محمد موجود ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں، کافر ہوں یا مشرک ہوں، جب وہ کہہ رہے ہیں غفرانک غفرانک، تو ہم عذاب کیسے بھیجیں؟ جب یہ دونوں چیزیں نہیں رہیں گی تو عذاب بھیجنے میں کیا دیر لگے گی؟ جب حضور چلے گئے اور پھر بھی اللہ نے مکے میں عذاب نہیں دیا، بدر میں نکال کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کریں، عذاب نہ مانگا کریں، اور معافی مانگا کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین پہ قائم و دائم رکھے۔